بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی موڈس آف ایجوکیشن۔ ان کے لیے ٹائپس اور سورسز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم نے ٹائپس آف ایجوکیشن یا سورسز آف ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اردو میں اس کے لیے لفظ اسالیب یا طریقے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی موڈس آف ایجوکیشن سے مراد وہ طریقے یا وہ انداز ہیں جن کے تحت آپ تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی نارملی تعلیم دینے کے 3 طریقے ہیں یا 3 ٹائپس ہیں، جن کے لیے فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن اور نان فارمل ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فارمل ایجوکیشن یعنی رسمی تعلیم پر بات کریں گے۔ اس کو آرگنائزڈ اینڈ پلانڈ ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی تعلیم جسے آپ پہلے سے پلان کر لیتے ہیں، پہلے سے اس کے بارے میں چیزوں کو طے کر لیتے ہیں یا فیصلہ کر لیتے ہیں، اسے پلانڈ اور آرگنائزڈ ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی تعلیم جو کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، اس کے مقاصد پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں، کیا کتابیں یا کیا پڑھانا ہے اس چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اساتذہ مقرر کیے جاتے ہیں، بچوں کو جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے اس کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے اور اس امتحان کی بنیاد پر بچوں کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پڑھانے کے لیے استاد جو ہے باقاعدہ کوئی طریقہ کار اختیار کرتا ہے اور اس کا دورانیہ مقرر ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اب آپ اپنی بات کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں ادارے میں، ٹھیک ہے، تو ایک ڈیوریشن مقرر ہے کہ آپ نے 4 مہینے، 6 مہینے یا سال جو ہے مضامین پڑھنے، اس کے بعد آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ تو ایسی تعلیم جو کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ مقاصد کے تحت دی جاتی ہے، جس کا مقصد بچوں میں تبدیلی پیدا کرنا یا ان کو بہتر بنانا ہے، اور پھر اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے اور ان کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ایسی تعلیم کو ہم رسمی تعلیم، فارمل ایجوکیشن یا آرگنائزڈ اور پلانڈ ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کی باقاعدہ تعریف پر نظر ڈالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں فارمل ایجوکیشن refers to the educational programs which are conducted in the schools, colleges and universities of the state according to the planned and organized procedure for the achievement of predetermined goals۔ یعنی اگر غور کریں تو اس میں تقریباً وہ ساری باتیں آ گئی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے بچوں کو تعلیم اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ داخلہ لینے کے بعد دی جاتی ہے، ہم اسے فارمل ایجوکیشن یا پلانڈ اور آرگنائزڈ ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے جی نان فارمل ایجوکیشن، جسے آپ نیم رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن تعلیم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس میں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لیتے ہیں، یعنی یا ہم دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے تعلیمی اداروں میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن عام روٹین تعلیمی اداروں کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ انہیں تعلیمی ادارے میں نہیں جانا پڑتا یا نہیں جانا ہوتا۔ عموماً اس کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی تعلیم کا وہ نظام جو ان لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے جو کسی بھی مجبوری کی بنا پر تعلیمی اداروں میں باقاعدہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے تعلیم کا ایک نظام بنایا گیا ہے جس میں بچے گھر بیٹھے دور سے یعنی فاصلے سے اپنے استادوں سے ٹیلی فون کے ذریعے، خط و خطابت کے ذریعے یا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ آنے والے پروگراموں کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی فاصلاتی تعلیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس کی مثال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے کہ جس میں مختلف پروگرامز جاری ہیں اور بچے ان پروگراموں میں داخلہ لیتے ہیں لیکن انہیں روزانہ کی بنیاد پہ تعلیمی اداروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھر بیٹھے استاد سے رابطے کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا کے تعلیم حاصل کرنے کا یا سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہاں اس میں نصاب بھی کسی حد تک مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، یہ چیز طے کی جاتی ہے، اور پھر جو کچھ بھی طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے اور پھر ان کے پاس یا پھر ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ڈفرینس یہی ہے کہ اس میں باقاعدہ جس طرح سے آپ اداروں میں جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اداروں میں نہیں جانا پڑتا بلکہ آپ گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اسی بنا پر اسے ڈسٹینس ایجوکیشن، فاصلاتی تعلیم
یا نان فارمل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اچھا، اس تعلیم میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پرنٹ میڈیا سے مراد وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ چھپی ہوئی شکل میں ہیں، اخبارات و رسائل وغیرہ جن کے ذریعے معلومات آپ تک منتقل ہو سکتی ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا سے مراد وہ میڈیم ہے یا وہ ذرائع ہیں جو کہ بجلی سے چلتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، کمپیوٹرز ہے. تو ان وسیلوں کے ذریعے بھی معلومات یا معلوماتی پروگرام جو طالب علموں تک منتقل کیے جاتے ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ نیم رسمی تعلیم یا نان فارمل ایجوکیشن کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں. اگر اس کی باقاعدہ تعریف پہ بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی نان فارمل ایجوکیشن ریفرز ٹو دا ایجوکیشن which happens outside of the context of a formally structured educational institution. Non-formal education means the educational program in which individuals are educated through distance learning methods and means of communication. یعنی وہ دونوں باتیں آ گئیں جن کا ہم نے ذکر کیا. ایک تو یہ کہ ان میں افراد کو تعلیمی اداروں سے باہر جو ہے وہ ایک تعلیمی سیٹ اپ موجود ہے جہاں پہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اور باہر کی وضاحت میں نے کر دی کہ اس سے مراد یہی ہے کہ بھی آپ کو ہر روز اسکول نہیں جانا پڑتا، ہر روز ادارے میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ آپ ادارے سے باہر رہتے ہوئے بھی روزانہ کی بنیاد پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاصلے کے تحت تعلیم دی جاتی ہے اور بچے گھر بیٹھے یا دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے لیکن انہیں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب تعلیم کی تیسری قسم ہے جی غیر رسمی تعلیم، جس کے لیے انفارمل ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نام سے اگر آپ غور کریں تو نام سے ہی تھوڑا اندازہ ہو جائے گا. انفارمل کا مطلب ہے کہ یعنی رسمی طریقے سے یہ تھوڑا مختلف ہے. یعنی تعلیم غیر رسمی تعلیم ایسی تعلیم کو کہتے ہیں جس میں فرد باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے کی بجائے اپنے والدین، ماحول، معاشرہ یا اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے. غیر رسمی تعلیم کا عمل عموماً بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. بچہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر بار، محلہ، مسجد اور اپنے ارد گرد موجود تمام تر چیزوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. اس تعلیم کے لیے باقی تعلیم کی اقسام کی طرح مقاصد طے نہیں کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی نصاب مقرر ہوتا ہے، امتحانات وغیرہ بھی نہیں لیے جاتے ہیں. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار باقی دونوں اقسام سے زیادہ وسیع ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس کے درمیان میں وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ملتے ملاتے وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں اس کے دماغ پہ اپنا اثر چھوڑتی جاتی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. تو وہ سب کا سب سیکھا ہوا چیز جو ہے وہ غیر رسمی تعلیم کے دائرہ کار میں شامل ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انفارمل ایجوکیشن primarily concerned with the society. Every individual takes influence of the social norms and values consciously or unconsciously. These influences change the behavior and conduct of the individual. This change in behavior due to the social influence is called informal education. لیکن اگر ہم اس کی باقاعدہ تعریف کی بات کریں کہ جی اس کی تعریف ہے کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انفارمل ایجوکیشن از اے سم ٹوٹل آف دا ایکسپیرئنسز آف این انڈیویجول لرنڈ فرام دا پیرنٹس اینڈ دا انوائرمنٹس ایز ویل. یعنی تعلیم کی وہ قسم جس میں بچہ اپنے والدین اور اپنے ماحول سے سیکھتا ہے وہ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے اور اس میں معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے. بچہ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ چیز اس پر اثرات مرتب کرتی ہے، اس کے بیہیویئر یعنی اس کے کردار اور رویے کو تبدیل کرتی ہے اور یہ تبدیلی غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے. اب ان اقسام پر ایک نظر ڈالنے سے کم یہ اندازہ ہمیں ہو گیا کہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، ہمہ جہت اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمہ جہت. ٹھیک ہے، ہر مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ ساری زندگی جاری رہتا ہے اور انسان کسی نہ کسی شکل میں اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ باقاعدہ ادارے میں داخلہ لیتے ہیں نہیں، آپ گھر سے باہر ہیں تب بھی، آپ ادارے سے باہر ہیں تب بھی. ٹھیک ہے، مختلف صورتوں میں تعلیم کا یہ عمل انسان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جاری رہتا ہے. انسان اس سے سیکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے اور اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے.